جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں عبداللہ ملک صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, وہ بھی سینئر اینالسٹ ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں ملک صاحب کی طرف. ملک صاحب مجھے بتائیں کہ یہ ہمیشہ پریڈکشنز تو خیر ہم لوگ بھی کرتے ہیں, جب عدالتی فیصلے آنے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے, جیسے تحریک انصاف کو 9 مئی کے حوالے سے بلینکٹ سزائیں ملی ہیں, 10 سال ہر ATC سے ان کو ملتی رہی ہے سزا, کسی کو 5 بھی گئی ہے, کسی کے 3 بھی گئی ہے. اب یہ جو علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس یہ لوگ عمران خان کو سزا سنانے جا رہے ہیں, تو سزائیں تو پہلے بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں, کیا فرق پڑتا ہے ایک اور کیس میں سزا ہو جائے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اس لیے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اور کیس میں سزا ہونے والی ہے. دیکھیں جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہماری لوور کورٹ سے, وہ ٹرینڈ یہی ہے کہ ان عدالتوں سے سزائیں ہونی ہیں. لہٰذا یہ کوئی ایک نئی چیز ہوگی. ہاں اگر ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں, وہاں یہ مقدمات اپنی ایک اہمیت اختیار کر لیتے ہیں, کیونکہ جب آپ کو اپیل کا حق مل جاتا ہے. اگر اپیلیٹ کورٹ آپ کی بات نہیں سنتے اور ان کے بعد اگر کوئی کیس فینلٹی اختیار کر جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ جو جتنے بھی ATC کورٹس ہوں یا نیب کورٹس ہوں یا اسپیشل کورٹس ہوں یا نارمل کورٹس ہوں, وہ جو بھی سزائیں سنائیں گی وہ آنی ہے. اور وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں, اور توشہ خانہ 1 میں ہوئی ہے, توشہ خانہ 2 میں ہونے جا رہی ہے. تو ٹرینڈ یہی بتا رہا ہے کہ بالکل سزائیں. اب دیکھنا ہے کہ اس کو والیوم کیا ہے, ان پہ فیکٹس کیا ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے بالکل صحیح کہا, پرسپشن دیکھتے ہوئے. اچھا میں ملک صاحب میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. جو ایلیگیشنز لگا کے سزائیں دی جا رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا, بڑی ویک قسم کی پروسیکیوشن ہوئی ہے. ہم لوگ جو لا ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہم اس میں سے بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ فیصلے جو ہیں ہائی کورٹس میں جا کے اڑ جائیں گے یا اڑا دیے جائیں گے. آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بھی نیچے سزائیں ہوئی ہیں, جو توشہ خانہ 1 ہو, اس کی بھی ہیئرنگ ہوئی تھی. اس میں جو بہت سارے نکات تھے, اس سے لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کا جو سٹینس تھا, جو ایویڈنس تھی, جب وہ نقطہ نظر تھا, وہ بنیادی طور پر وہ کورٹ کے سامنے نہیں لائے. لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, آپ نے دیکھا ہوگا توشہ خان جب صفدر صاحب پیش ہوا, سلمان صفدر صاحب, تو کورٹ نے بڑا مذاق خیز انداز میں کئی کوشچن کیے تھے پروسیکیوشن پر, اور جو ان کا لا افسر تھا وہاں پر, اس سے بہت حادثت کی باتیں کی تھی. میں دیر کورٹ تو لگ رہا ہے کہ یہ جو کیسز, دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کیس میں جب جان نہیں ہوتی اور وہ کیس بنایا گیا ہوتا ہے تو صاف نظر آتا ہے. دیکھیے اپیلیٹ کورٹ اس لیے دیکھتی ہیں, اپیلیٹ کورٹ کے بعد چونکہ ایک تو دائرہ اختیار بہت بڑا ہوتا ہے, اس کیس کو رد کرنے کا, اس میں ریلیف دینے کا, یا اس کے پورے احاطے کو دیکھ کر کورٹ فیصلے کرتی ہیں. ٹرینڈ یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر نیچے سے کوئی سزائیں ہوں گی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر ہے ان کی اپیلیں جاتی ہیں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو یا تو اسٹے کر دے گا یا سیٹ سائڈ کر دے گا. اچھا سیٹ سائڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ریلیف دینا چاہے تو وہ کہے کہ نہیں, یہ دوبارہ ٹرائل کیا جائے, تو آپ کو پھر دوبارہ سے ٹرائل شروع کرنا پڑے گا, اور پھر سے وہی چیزیں نکلیں گی, پھر دیکھا جائے گا کہ خان صاحب کو کہاں جا کے ریلیف ملتا ہے. دیکھیں حکومت کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں, عدالتوں کے پاس بھی بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ اگر آپ 5 سال بعد سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے چونکہ اس کا بیسک ٹرائل ہی غلط ہوا تھا, تو سپریم کورٹ تو ٹرائل کو نہیں دیکھتی. یہاں سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے یا ہائی کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ آپ کو دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیج دیتی ہے, ود ڈائریکشن بھیج دیتی ہے کہ آپ ان جو لا پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں, وہ جو لکونات رہ گئے ہیں اس پہ کیوں نہیں چیزیں ہوتی. یہ PTI کو ان چیزوں کا سامنا کر پڑ سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے کیسز واپس چلے جاتے ہیں دوبارہ ٹرائل کورٹ میں, اور پھر ٹرائل کورٹ سے ویسے ہی فیصلے آتے ہیں, تو ایک سفر لمبا ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ سفر تو خیر لمبا ان کا چل ہی رہا ہے, ابھی تک چل ہی رہا ہے, ابھی بھی سفر کم ہوتا نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں. میں ملک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ناظرین بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب علیمہ بی بی پہلے تو خیر ان کی ملاقاتیں ہی نہیں ہو پا رہی تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اب بعد میں ہم نے دیکھا کچھ ہوا تبدیل ہوئی, علیمہ بی بی کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے باہر آ کے اپریشیٹ بھی کیا پچھلے دنوں میں کہ بڑے اچھے انوائرمنٹ میں ان کی ملاقات کروائی گئی ہے. علیمہ بی بی اب کہہ رہی ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے یہ لوگ عمران خان کو سزا سنانے جا رہے ہیں. میں نے ابھی عبداللہ ملک صاحب سے کوشچن کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, پہلے بھی تو خان صاحب کو اتنے کیسز میں ڈھیر ساری سزائیں ہو چکی ہیں, ایک اور کیس میں سے جب یہ کیسز مطلوب ہوں گے ختم ہونے تو پھر بڑے میاں صاحب کی طرح کیسز بھی ختم ہو جائیں گے, پروسیکیوشن بھی آ کے کہہ دے گی کہ ہم سے پروسیکیوشن میں غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے پروسیکیوشن کر نہیں سکے ہیں, اور بایو میٹرک بھی پھر ایئرپورٹ پہ ہو جاتے ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. آپ کی بات صحیح ہے
کہ ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا خاص طور نواز شریف صاحب کے کیسز میں کہ جب وہ پہلے تو 2-3 سال سے کیسز سنے نہیں گئے، ٹھیک ہے نا جی، اس بعد ان کے آنے کے بعد میرا خیال جب یہ معاملہ ہوا ہے تو پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ ہم نے صحیح ہم نے نہیں کیا، وہ باتیں نہیں کر سکے، بول ہی نہیں سکے کورٹ کے اندر، تو کیسز ظاہری بات ہے جج صاحب نے تو فارغ ہی کرنا تھا نا، تو وہ ود اسٹروک آف اے پین وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں بھارت بھی ہمارا اس وقت عدلیہ کا ایک نظام چل رہا ہے جو کہ بالکل چینج ہو گیا 26 امینڈمنٹ کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، تو اب اس نئے نظام کو میرا خیال ہے اس وقت اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے یقیناً نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو، اور یہ بات صحیح ہے جو عبداللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں ابھی کچھ تو میرا خیال آلریڈی اسٹرائک آف ہو گئے ہیں، ان میں ریلیف مل گیا ہے، لیکن یہ ایک لیگل پروسیس ہے، یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو آگے جائے گا سپریم کورٹ میں، چاہے جو بھی وہاں پہ صورتحال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب وہاں پہ ججز کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ جو اوریجنل جو لوگ تھے بڑی اسٹرینتھ میں، ان میں سے کافی لوگ 2-3 جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے، کچھ چلے بھی گئے، ریزائن کر کے بھی چلے گئے، تو لہذا اب ایک نئی سوچ والے ہمارے محترم آنریبل ججز ہیں جو کہ میجورٹی میں ہے جو سپریم کورٹ، تو لہذا وہاں پہ بھی ہم ایک تناؤ دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 ججز ہیں وہ کبھی کوئی اپنا 4 پیجز کا لیٹر لکھ سکتی ہیں مختلف ایشوز کے بارے میں جو کہ سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں، تو لہذا یہ ہم نے نارملی ایسی صورتحال پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے کہ جس میں عدلیہ جو ہے وہ ان اے وے ہمیں وہ ڈیسٹیبلائز نظر آتی ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ اسٹیبل ہو، وہ جسٹس ایڈمنسٹر کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو پرسکون ہوں۔ صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں، لیکن ابھی 27ویں ترمیم بھی آنے والی ہے سر، باتیں تو یہی گردش کری ہیں کہ کچھ عرصے میں آ جائے گی، اس میں بھی بڑے عدلیہ کے حوالے سے تہلکہ خیز چیزیں آ رہی ہیں جو ابھی تک رپورٹڈلی پہنچ رہی ہیں ہم تک۔ نہیں دیکھنا جو اس طرح کی جو چیزیں ساری عدلیہ کے بارے میں آ رہی جو ڈویژن ہے، جو ڈسینشن ہے، اور چاہے ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو، تو اس سے ظاہری بات ہے تشویش تو لوگوں میں ہوتی ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ 27 ترمیم اگر آتی ہے اور اس میں مزید اور ایسی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو میجورٹی ہے، اور وہ چاہے وہ کسی قسم جو بھی وہ چاہے وہ اپنا قانون سازی جو ہے وہ کر سکتی ہے، چاہے اپوزیشن جتنا شور ڈالے، تو لہٰذا وہ اب یہ ایک بڑی یونیک صورتحال ہے، پولیٹیکل صورتحال پاکستان میں کہ ٹھیک ہے اب پارلیمنٹ جو ہے وہ اب جو فیصلہ کرے گی ظاہر بات ہے وہی قانون ہوگا، تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی قانون سازی کر رہے ہیں جس سے جو ہماری جو عدلیہ ہے وہ مزید اسٹیبلائز ہو، عدلیہ اسٹرانگ ہو۔ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے نیب، دیکھو اس نے کیسی امینڈمنٹس کی ہیں کہ 50 کروڑ سے نیچے 1 روپے بھی ہو تو نیب جو ہے وہ کیس اس کیس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ پھر اینٹی کرپشن میں چلا جاتا ہے، یا اینٹی کرپشن آپ کو پتا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ تو احتساب کا پروسیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے بحال ہونا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی میری خواہش یہی ہے احتساب کا پروسیس صحیح طریقے سے بحال ہونا چاہیے۔ میں انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں بریگیڈیئر صاحب، میں ملک صاحب کی طرف جی اپنی بات کمپلیٹ کیجیے۔ میں جملہ کہہ دوں، ایک جملہ میں کہہ دوں کہ دیکھیں ابھی پیچھے ہمارے مالک صاحب بڑے سینئر محترم ایکٹر ہیں، انہوں نے 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جناب لسٹیں بن رہی ہیں، بڑی اور لسٹیں بن رہی ہیں یہ کرپشن کیسز، تو میں یہ کہتا ہوں کہ لسٹیں بن رہی ہیں بھائی، ان کے وہ معاملات سامنے پبلک ہونی چاہیے، اور چلیں پبلک ان دا سینس کہ ان کے خلاف نیب کے کیسز جو ہیں وہ آگے چلنے چاہیے قانون کے مطابق، لیکن نیب کا قانون ہیز ٹو بی امینڈڈ، اور وہ یہی پارلیمنٹ چاہے تو 1 گھنٹے کے اندر کر سکتی ہے، 1 منٹ میں کر سکتی ہے۔ گیڈی صاحب کر سکتے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، اس سوال کا جواب میں ملک صاحب سے لے لیتی ہوں۔ ملک صاحب کر کیا نہیں سکتے ہیں؟ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری ول ہے کرنے کی یا نہیں ہے۔ جس دن پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لیا تھا اس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ نہیں عائد ہو سکی کیونکہ انہوں نے اوتھ لے لیا تھا۔ اس کے بعد جتنے کیسز تھے، جتنی قانون سازیاں ہوئی ہیں وہ اپنے لیے حکومت نے کی ہے، عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ عوام آج بھی سیلاب میں ڈوب گئی ہے، عوام پہلے بھی سیلاب میں ڈوبتی رہی ہے، عوام آج بھی بھوک سے مر رہی ہے، عوام پہلے بھی مر رہی تھی، کسان آج بھی مر رہا ہے، کسان پہلے بھی مر رہا تھا، اور آئندہ بھی آنے والے دنوں میں کوئی پتہ نہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو کیا ہماری یہ خواہش ہے والوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی کہ ہم عوام کے لیے کچھ کریں؟ دیکھیں فائدہ آپ کا کوشچن بڑا ہی میچور ہے،
اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جو ڈبیٹ ہم کر رہے ہیں اور جن چیزوں کو ہم کر رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم انالائز کر رہے ہیں، وہ انسٹیٹیوشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں 2018 سے لے کے 2025 تک ان اتنے 60 سالوں میں ہم نے اگر اس کا احاطہ کیا جائے تو ہم نے جو اپنے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ہم نے ان کی حیثیت کو کھویا ہے. عدلیہ کے ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، نیب ہو، ایف آئی ہو، یا ہماری دوسری عدالتیں ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہائی کورٹ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 میں بھی یہ فلم چلتی رہی تھی. اب تھوڑا سا کردار مختلف ہو گئے، اسٹیج مختلف ہو گیا، سین مختلف ہو گئے، کیمرہ مین اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کہانی سیم ہے، صرف کریکٹر بدلے ہیں. اس دور میں بھی جس طرح برگیڈیئر سے فرما رہے تھے کہ لسٹیں اس دور میں بھی بنتی تھی، لیکن منطقی جام تک آج تک کوئی نہیں پہنچا. پچھلے اگر 24 سالوں کی آپ ہسٹری دیکھیں تو مجھے بتائیں کتنے پولیٹیشین کو سزائیں ہوئی ہیں، کتنے نااہل ہوئی ہیں، ہوئے بھی ہیں تو وہ پھر پارلیمنٹ کے حصہ بیٹھے ہیں. آپ نے حنیف عباسی صاحب کو دیکھا ہوگا، ان پر منشیات کا کیس بنا، امپریزمنٹ ہوئی، آج وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، رانا ثناء اللہ پہ بنا. تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیں سزاؤں سے دیکھیں سزائیں ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تدارک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بیریئرز ہوتے ہیں. لیکن ہم نے بلیو کریں جس طرح ہم نے اپنی نیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، جیسے ہم نے ادارے تقسیم کر دیے ہیں، اب ان اداروں کو کھڑے ہوتے ہوئے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتے ہوئے، ان کی رائے بنتے ہوئے، لوگوں کا اعتقاد بٹھاتے ہوئے بڑا ہی عرصہ لگے گا. ہمارے یہاں تباہی ہے. دیکھیے کہنے کو ہم ڈیموکریٹک ہیں، کہنے کو یہاں احتساب کے ادارے ہیں، کہنے کو یہاں عدالتیں ہیں، لیکن بلیو کریں ہم بات کرتے ہیں جو اپنے ججز کو، وہ بھی بعض وقت شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارا نام کس طرح لیا جاتا ہے. دیکھیں ہم جہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ اچھا پروگرام کرتی ہیں، بہت سے لوگ ایشوز کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں آج اب جو چیزیں بدل گئی ہیں، لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. اب لوگوں کو پتا ہے کہ یار عدالتوں میں جائیں گے تو انصاف نہیں ملنا، اس لیے یہ جو موب سیکٹری آ گئی ہے نا، جس طرح لوگ سڑکوں پہ 26 امینڈمنٹ کے بعد تو اسپیشلی لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ عدالتیں کمپرومائز اب کہنے کا میں تو کہہ سکتا ہوں، میں قانون دان بھی ہوں. دیکھیے اب ہمارے جو ججز صاحبان ہیں اب وہ ریاست کے ملازم ہو گئے. اب ان کی جو حیثیت ہے ویسی ہو گئی ہے جیسے آپ نے ڈی سی کو بدلنا ہے، کمشنر کو بدلنا ہے، چیف سیکرٹری کو بدلنا ہے، کہ آپ ایک 15 نمبر والے کو لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں. تو دیکھیں عدالتوں میں بھی جو سینئر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، مائنڈ سیٹ بدلتا ہوتا ہے. ہاں بات امپورٹنٹ آپ والی ول کیا اداروں میں ول ہے؟ کیا الیکشن کمیشن میں ول ہے کہ وہ صحیح کام کرے؟ کیا جو ہمارے ملک کے ایک چیف ایگزیکٹو ان کی ول ہے کہ ہمارے نظام بدلنے چاہیے؟ کیا ٹوٹیلٹی میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو سول لیڈرشپ ہے، کیا وہ آج بھی ان چیزوں پہ پچھتانے کے لیے تیار ہے، ماضی کو بھلا کر آگے چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اپنی غلطیوں کو یا دوسرے کو سمونے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ آج پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ آج بیٹھ کے دیکھیے بالآخر اگر جو کچھ تبدیلی آنی ہے، قوانین بدلنے ہیں، لیجسلیشن ہونی ہے، وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہونی ہے. آپ یکسر بدل نہیں سکتے، آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ نہیں بدل سکتے. لہٰذا جن سکنجوں سے یہاں تو ملک صاحب بدلے جاتے ہیں، جی میں وہی جن سکنجوں سے خان صاحب گزرے ہیں، زرداری صاحب گزرے ہیں، نواز شریف گزرے ہیں، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جو لوپ ہول ہیں ان کو ہم نے بند کرنا ہے یا ان کو چلتے رہنا ہے. ہر ایک کو اقتدار میں آ کر اپوزیشن والا رول بھول جاتا ہے. ہر اپوزیشن جب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میڈیا بھی اچھا ہے، عدالتیں بھی اچھی ہیں. جب وہی اقتدار میں جاتی ہے تو وہ لسٹیں بھیج دیتی ہے، اس کو بٹھانا چاہیے، اس کو نہیں بٹھانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اداروں کو اپنا کام کرتے رہنے. ایک دفعہ جس کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کے آنے دیں. ہاں سیاستدان میں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہور کو اس کا جمہوری حق دیا جائے، ووٹ کے ذریعے جس کو چاہ رہے ہیں اس کو لایا جائے. لیکن ہمارے ملک میں یہ تاریخ نہیں ملک صاحب، نہیں ہے، بڑی طرز تفریح ہے. اب میرا کوشچن ہے میاں نواز شریف صاحب سے، اب لوگ پروگرام دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو ایک سیریس سیاستدان ہیں، ہم ان کی قوم کو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو دیکھیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر میاں صاحب جا کے عمران خان صاحب کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جیسے جب عمران خان صاحب ایک الیکشن میں گر گئے تھے تو انہوں نے اپنی کیمپین ختم کر دی تھی اور ان کو پوچھنے چلے گئے تھے. یہ سیاستدان کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رویہ ہونا چاہیے. خان صاحب کو بھی اپنی غلطیوں پر قوم سے بالکل معذرت کرنی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور اگر ہم وہ سوچتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو قوم کی خاطر اپنے رویے بھول کر اچھی روش کے ساتھ آئیں، مل کر ایک ایجنڈا دینا چاہیے. ایک ایجنڈا دیں، قومی ایجنڈا دیں کہ وہ حکومتی پارٹیاں، وہ اپوزیشن کی پارٹیاں، وہ جو اقتدار سے باہر پارٹیاں آئیں بیٹھ کر پاکستان کو آگے چلانے کے لیے. یہ میرے پاس روڈ میپ ہے. دیکھیں میں بھی اس کو پسند کروں گا،
آپ بھی اس پہ بات کریں گے, بریگیڈیئر صاحب بھی کریں گے, سول سوسائٹی کرے گی, اسٹیک ہولڈر کرے گی, اور عام لوگ بھی کہیں گے ہاں یار چیز تو بڑی اچھی ہے, بڑا اچھا دیا ہے, دیکھیے باقی حکومت کیا کہتی ہے. پھر وہاں سے حکومت کی نیت بھی سامنے آ جائے گی. جب آپ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ جی ساری چیزیں جیسے آپ ابھی کوشچن کر رہی تھی کہ مائنس عمران خان, دیکھیے عمران خان صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم غلط توقعات لگاتے ہیں کہ انقلاب, دیکھیں انقلاب وہاں آتا ہے جہاں انقلابی پارٹیاں ہوتی ہیں, اور انقلابی پارٹیوں کو انقلابی ایک منشور ہوتا ہے. دیکھیں نا ایک پاپولیرٹی الگ چیز ہوتی ہے. خان صاحب اچھے فلنتھراپسٹ ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن خان صاحب کو میرے خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ ان چیزوں اس ضد کو چھوڑنا چاہیے کہ چور ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. بھئی اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ پھر ان کے ساتھ آپ بیٹھنا پسند کریں گے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا سیاست میں رول ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں دوغلی پالیسی ختم ہونی چاہیے. دیکھیے اداروں کو بیٹھنا تو انہی کے ساتھ چاہ رہے ہیں نا ملک صاحب, بیٹھنا ضدی بیسیکلی پچھلے 2-2.5 سال سے یہ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اس کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے, بیٹھنا بھی پھر انہی کے ساتھ ہے. بالکل میں یہی کہنا چاہوں گا, بریگیڈیئر صاحب ہماری ایک سوچ ہوتی ہے, ہم تھنک ٹینک بھی ایک رائے رکھتے ہیں, ہم عوام بھی ایک رائے رکھتے ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ اگر سیاستدان ہمارا بھلا چاہتے ہیں, ملک کا بھلا چاہتے ہیں, ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, تو مل بیٹھ کر ملک کا کچھ سوچیں. دنیا دیکھنا اتنے 78 سال ہو گئے. آپ کی میری خواہش ہے, لیکن کیا جو اقتدار میں بیٹھے ہیں اگر آپ جیسے اینکر اس پروگرام کو ایسی ڈیبیٹ کرتے رہیں گے, کوشچن دیں گے, ایک ڈائیلاگ کا رستہ کھولیں گے, تو آپ چونکہ ملک کا مستقبل ہیں, آپ ملک کی باغ ڈور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ جو سوچتے ہیں, آپ جو سوال رکھتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے, ڈائیلاگ کے لیے, بلیو کریں اچھا لگتا ہے, ہمیں مزہ آتا ہے, اور ہمیں ہوپ آتی ہے کہ دیکھیے ہمارے جو ینگ لیڈرشپ ہے انٹیلیجنسیا میں, میڈیا میں, یہ لوگ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, یہ لوگ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, یہ سیاستدانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, یہ اپنی ملٹری لیڈرشپ کو کہاں دیکھنا ہے. یہ کہ فوجیں بھی ہماری ہیں, وہ بھی ہمیں ان سے پیار ہے, لیکن جب ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. تو ہم ان سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں مل کر پاکستان کا سوچیں, پاکستان کا مستقبل کا سوچیں, اس پاکستان کا سوچ لیں, تو پھر ان کے جو اپنے کرپشن کے اتنے کیسز ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سوچنا پڑے گا, ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بنگلہ دیش میں کیا ہوا, کٹمنڈو میں کیا ہوا, فرانس میں کیا ہوا, حالات تبدیل ہو رہے ہیں. پھر وہ نہ مجھے بخشیں گے, آپ کو بخشیں گے. پھر بریگیڈیئر صاحب یہ جو ابھی ریسنٹ کچھ ایگزامپلز کوٹ کی ہیں ملک صاحب نے, ایسا کچھ پاکستان میں ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کامن ہے, یہ تمام یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے سری لنکا میں, ابھی ریسنٹلی نیپال میں, پہلے بنگلہ دیش میں, پھر بیچ میں انڈونیشیا کا بھی ہوا چند ہفتے پہلے, یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, جو نئی جنریشن ہے, جو ہمارے جنریشن کے مقابلے میں زیادہ ان میں اویئرنیس ہے, ان میں زیادہ شعور ہے اپنے رائٹس کے بارے میں, اور وہ زیادہ اوپننس مانگتے ہیں, وہ احتساب مانگتے ہیں, وہ جو کرپٹ اشرافیہ ہے وہ ان سے بالکل خوش نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ تمام معاملات کو, جو کہ عوام کے ساتھ ان کی سوچ جو ہے نہیں مل رہی. اور پھر ظاہری بات ہے سوشل میڈیا تو خود ایک انقلابی پلیٹ فارم ہے, اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی یہ جو کچھ ہم نے دیکھے ان 4 ممالک میں, اس میں سوشل میڈیا کا ایک بڑا رول ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ میں خود اتنا ایکٹیو ہوں اپنا ٹویٹر پہ, ایکس پہ, فیس بک پہ, لیکن وہ تو اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ انسٹاگرام ہو گیا اور یہ ٹک ٹاک ہو گئے, یہ تو دنیا کوئی اور ہے, ایک عجیب سی دنیا, خوفناک دنیا ہے. خوفناک ان دا سینس کہ اس میں تو بہت زیادہ اوپننس ہے, بہت زیادہ لوگوں کا جو اپنے اظہار رائے ہے, اور بہت وہ مطلب میں بھی کوئی حیران ہو جاتا ہوں کہ یار کس دنیا میں ہم چلے گئے. تو یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا نے یہ یوتھ کو اینڈ انکلوڈنگ پاکستان یوتھ کو بہت جس کو کہتے ہیں نا اویئرنیس لیول کر دیا. دوسری بات یہ ایک سوچ کا ٹکراؤ ہے, میں دیکھ رہا ہوں ایک سوچ کا ٹکراؤ ہے آج کے یوتھ میں, اور جو ہماری لیول آف جنریشن ہے جو 50 کراس کر گئی ہے, 60 کراس کر گئی ہے, 70 میں چلی گئی ہے, اور یہی یوتھ کے لوگ ہیں, یوتھ ہے جو آپ دیکھیں گے آنے والے, تو لیڈرشپ یہی ہے. اب میڈیا میں آپ دیکھیں, ابھی ملک صاحب جو بات کر رہے تھے, بالکل آپ جو ینگ اینکر, آپ جو نیو فیس, لیکن آپ کا رول جو ہے بڑا کمال کا رول ہے. آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے ان دا سینس کہ ایک بڑی اوپننس اور ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ بھی ایک ہیلتھی ڈبیٹ ہو رہا ہے, ہیلتھی ڈبیٹ.
تو آپ ایز اے ایمرجنگ جنریشن آپ ایک ہیلدی ڈیبیٹ جنریٹ کر رہی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ جو ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یوتھ اس وقت پاکستان کا تقریباً 60-70% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے. اور دیکھیں نا آج کل کے حالات میں جب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو 45% پاورٹی لیول تھا, لیکن اب وہ ڈاکٹر عبید پاشا صاحب آئے ہیں ہمارے سابق فائنانس منسٹر, وہ کہہ رہے ہیں ریسرچ کے بعد آپ دیکھیں گے ہم 50% تک پہنچ جائیں گے. تو جہاں پہ 50% پاورٹی لیول ہوں اور جہاں پہ اقتصاد کا پروسیس نہ ہو, جہاں پہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ ایکویٹیبل نہ ہو, تو پھر یہی چیزیں ہیں جو مختلف ممالک میں یوتھ جو ہے, جو نوجوان ہیں, جو ایمرجنگ جنریشن ہے, پھر ظاہری بات ہے ان کے اپنے طریقے ہیں اپنے پروٹیسٹ کرنے کے, اپنے اظہار رائے کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اظہار رائے ہونا چاہیے لیکن اور پروٹیسٹ ہونے چاہیے, یہ پارٹ آف ڈیموکریٹک پروسیس ہے, لیکن پیسفل ہونے چاہیے. جو بھی نیپال میں ہوا ہے میں بالکل سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ وہاں پہ آپ ریاست کے ادارے جو ہیں, ریاست کی جو بلڈنگز ہیں ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس ہو گیا, پرائم منسٹر ہاؤس ہو گیا, وزراء کے گھر ہو گئے, ان کو آپ جا کے جلا دیں. نو, وہ غلط ہے. اس میں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری جنریشن ہے اس کو آپ ڈائیلاگ کرنا چاہیے نیو جنریشن, ان کی سوچ کے ساتھ ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ کیسے ہم کلیکٹیولی پاکستان کو ایک بڑی یونیفائڈ طریقے سے پولیٹیکل ہارمونی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہم پاکستان کو لے کے چلیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برگیڈیئر صاحب. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. دا ڈپلومیٹ امریکن ایک میگزین ہے سر, اس نے 2-3 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے. میں آپ کی جانب آتی ہوں برگیڈیئر صاحب, میں ملک صاحب سے پہلے اس کا آنسر لے لوں. ملک صاحب, انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف, اور خاص طور پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو مینشن کیا کہ وہ سپورٹ کر رہی ہے ان دہشت گردوں کو. یہ آرٹیکل اکثر چھپوائے بھی جاتے ہیں اور چھپتے بھی ہیں. اس آرٹیکل کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو صحیح ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ دوسری اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں تو اگر کوئی کہے کہ جی پاکستان میں یکجہتی ہے یا تمام سیاسی جماعتیں کہ کئی پوائنٹس پہ ایک پیج پہ ہیں تو نہیں ہے. ایون کہ ہمارے دہشت گردی کی جنگ میں بھی ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. دیکھیے یہ چیز غلط ہے. اگر کوئی کہے کہ جی فلاں سیاسی جماعت ان کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ غلط ہے. کوئی بھی جماعت, میں نہیں کہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپل پارٹی ہو, کوئی اور سیاسی جماعت ہو, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری سیاسی جماعتیں ملک کے خلاف کوئی کام کر رہی ہیں. بالکل غلط ہے. سب محب الوطن ہیں. ہاں ایک بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کا کے پی کے میں ایک موقف تھا کہ بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے, اور لیکن وہ انہوں نے بھی اس چیز کو الاؤ کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی اس قسم کے ایلیمنٹ ہیں تو ٹارگٹ آپریشن ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. لیکن یہ کہ پہلے تو وہ آپریشن کروانے کے حق میں نہیں تھے کہ ہمیں کوئی آپریشن اپنے صوبے میں کرنے بھی دینے کہا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ریاست ہے, ریاست تکڑی ہوتی ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب کہیں یا نہ کہیں, جہاں بھی کوئی اس قسم کے ایلیمنٹ ہوں گے تو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ان کے ساتھ. مجھے یاد ہے نقوی صاحب کے 2 ٹویٹس آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں آپریشن کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ کیا جائے گا. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے پاکستان دہائیوں سے دہشت گردی سے نمٹ رہا ہے. ہمارے جوان بالکل ینگ میجرز جو ہیں آئے روز وہ شہادت جو ہے وہ اس کے رتبے پہ فائز ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے بھی ختم کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں ہم ان چیز سبق ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے, ہمیں اپنی پالیسی کو بدلنا چاہیے. دیکھیں نئی جنریشن, نئی چیزیں آ گئی ہیں. دیکھیں ایک چیز جو لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ کہ جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے نماز جنازہ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ ہر وہ محب الوطن, ہر وہ ہمارا بچہ جو ملک کے لیے جان کا نذرانہ دیتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس کا خون ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس کے جو لواحقین ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کے ساتھ صوبائی قیادت کو ہونا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ کوئی تو منسٹر ہو جاتا, ہونا چاہیے تھا. ہمارا بطور مسلمان بطور ایک سماجی کلچر بھی ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں نہ جائیں, ہم قبرستان اور جنازوں پہ ضرور جایا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں ہوں, اس قسم کے حادثات ہوں تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, ان کی شہادت کو سلام پیش کرنے کے لیے جو سی ایم صاحب ہیں وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں تو ان کو ضرور جانا چاہیے. اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کی معذرت کرنی چاہیے. شہداء کے گھروں میں جانا چاہیے. دیکھیں نا ضروری ہے شہداء, ایک مطلب ایک جوان اپنا
जिंदगी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देता है और आप उसके नमाज़े जनाजा के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, आप उसके घर जाके उसके घर वालों को 2 लफ्ज़ तसल्ली के बोल सकते, क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? फौजें नहीं लड़ती, कौमें लड़ती हैं, और कौमों के पीछे फौजों के पीछे कौम होती है, फौजों के पीछे कौमें होती हैं। हमें अपने सपूतों पे, बच्चों पे बड़ा नाज है, वो हमारे बहन भाई हमारे में से ही है ना, हमारे रिश्तेदार, बच्चे, भतीजे मुसल्लह अफवाज में है। तो मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट पे कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये साबित करना चाहते हैं अपने नुक्ते से, अपने एक्शन से, कि ये जो आर्टिकल लिखा गया ये गलत है, तो मेरा ख्याल है कि दहशत गर्दी के ऊपर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जरूर होनी चाहिए और उसमें तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल मलिक साहब आप सही कह रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ये कुछ अर्सा पहले जब दहशत गर्दी स्पेशली जब बलूचिस्तान में हमने देखा था, जाफर एक्सप्रेस का इशू बना था, तब भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात की गई थी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहीं दब के रह गई थी और जब ब्रीफिंग हुई थी तो वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ नहीं गई थी। ब्रिगेडियर साहब, क्या तहरीक इंसाफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो और इसमें इमरान खान साहब उसे कहें कि जी मुल्क के दिफा के लिए आपको जाना चाहिए, हमारी जो अफवाज हैं वो मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, आप खड़े हों, जाके उनको हौसला दें, तसल्ली दें, उनके शाना बिशाना खड़े उन्हें बताएं कि वो मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि उस वक्त जब हमने देखा था यही हम तक इत्तलात पहुंची थी कि खान साहब ने जेल से मना कर दिया कि अगर कोई भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आप नहीं जाएंगे। आपकी आपसी लड़ाई है, आप उसको आपस तक रखें, आपने सियासी जो आपकी एक दूसरे से इख्तलाफात है अगर आपने उसको दुश्मनी में कन्वर्ट करें वो आपका इशू है, लेकिन एटलीस्ट मुल्क के लिए इस दहशत गर्दी के लिए तो यूनिटी दिखाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब देखिए, मैं कुछ भी पहले कह दूं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये 3 दिन पहले जब वहां पे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ गए बन्नू में, 12 जवान वहां पे शहीद हुए, मेजर अदनान। एक्चुअली अगर आपके सियासी इख्तलाफ जो भी हो, आपको जितना गुस्सा हो, जितनी पोलराइजेशन हो, केपी गवर्नमेंट और सेंटर में जितनी महाजराई हो, लेकिन उस वक्त केपी के चीफ मिनिस्टर को या और उनके मिनिस्टर को वहां पे जाना चाहिए था, क्योंकि बन्नू में था और इसको इस पे ना जाके मेरा ख्याल एक अच्छा मैसेज नहीं दिया गया। अवाम भी मेरा ख्याल इससे तो ज्यादा बिल्कुल इसको कहता ना ये ठीक नहीं था, रॉन्ग मैसेज, रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक ये सियासी दुश्मनी, सियासी महाजराई खत्म नहीं होगी तो दहशतगर्द इसका फायदा उठाते रहेंगे, चाहे केपी हो चाहे बलूचिस्तान हो, ये याद रखें। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर 2014 में जब धरना चल रहा था इस्लामाबाद वाला इमरान खान का, पीटीआई का, और जब सानिया एपीएस हुआ 15 दिसंबर या 16 दिसंबर 2014 को, तो आपको याद है इमरान खान ने फौरन वो धरना खत्म किया था और वो जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हुई उसमें वो खुद शामिल हुए, उसमें आर्मी चीफ भी थे, जनरल रैंची, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे, और एक बड़ा ग्रैंड नेशनल कंसेंसस से फैसला किया गया कि आप इसके बाद हिकमत अमली सियासी और पॉलिटिकल हमारी ये होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 साल की इजाजत दे दिया था, जनाब करें आप इनके ट्रायल दहशतगर्दों के मिलिट्री कोर्ट्स में। कैसा यूनिक और कितना अच्छा एक नेशनल कंसेंसस आवाम के सामने आया। मैं समझता हूँ अभी भी ऐसा होना चाहिए कि हमें ये चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, कि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि जितने बलूचिस्तान में ये जो नाराज लीडर हैं, चाहे वो अच्छा ग्रीक साहब हों, ये दूसरा वो अख्तर मिंगल साहब हो या और लोग हों, भाई इनके साथ ये इनकी अपने पॉलिटिकल हैसियत है वहां पे। बलूचिस्तान को कूल डाउन करना है तो इन लोगों को ऑन बोर्ड लें, इनसे बातचीत करें। इसी तरह केपी के अंदर भी केपी की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत करें, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अगर ये बुलाते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो पीटीआई को उसमें बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? अभी हालात क्या हो गया कि लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपने 16 दिसंबर की बात की है जब सानिया एपीएस हुआ था, जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, 2014 की बात है सर। उस वक्त एक नेशनल एक्शन प्लान बना था तमाम पार्टीज के कंसेंसस से, और बेहतरीन नेशनल एक्शन प्लान था। आज हमें उस तरह से उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। होना चाहिए था ना, देखे ना जी, पहले 2 साल बड़ा अच्छा चला है, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई, फिर वो पनामा केस हो गया, फिर एक और किस्म के सियासत शुरू होगी पाकिस्तान में,
ठीक है ना जी, और इलेक्शन हुआ, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो नेशनल एक्शन प्लान पहले 2 साल चला, अच्छा फोकस था, लेकिन उसके बाद में नेशनल एक्शन प्लान पे सियासत देखा ना, बात वही हो जाती है, हर चीज फौज पे ना डाले। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जिम्मेदारी है बिल्कुल फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, तो सियासतदानों का काम है कि नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना इन कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिलिट्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, हर चीज फौज का काम नहीं है, हमारे सियासतदानों का काम है। लेकिन क्या ही वो दिन अच्छे हो जाएंगे जब हमारे सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीख लें, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पे ना डालें, तो क्या बेहतर हो। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, मेरे ख्याल में सियासतदानों के अलावा अगर हम सब भी जो हमारे हिस्से की जिम्मेदारियां हैं, हम अगर उनको पूरा करते रहे तो शायद मामला बेहतर हो जाए। लेकिन सियासतदानों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आती है कि उनकी मुल्क की भागदौड़ उनके हाथ में होती है, डिसीजन मेकर्स वो होते हैं, तो डिसीजन उन्होंने लेने होते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।